ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں آج ڈاکٹر فاروق نسیم, سینئر لائر, ایڈوکیٹ اینڈ لیٹلی MQM کے ڈیفینڈر ان دا سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں. سر میں کوئی 6-8 مہینے میں نے پریکٹس کرنے کی کوشش کی تھی, انٹرنشپ کی تھی لاء کی. میں ہائی کورٹ جاتا تھا, میں آپ کو دیکھتا تھا وہاں پہ, بہت سارے اور اعلیٰ وکیل دیکھتا تھا اور ججز دیکھتا تھا میں. عثمانی صاحب اسد ہائی کورٹ میں تھے, مشیر عالم صاحب تھے, بہت ایکٹیو ججز ہوتے تھے, باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں کہ کچھ ہوپ ہے. 12 مئی کی بھی سماعت جب ہوتی تھی تو ساری بینچ ایک ساتھ بیٹھ جاتی تھی, ایک لگتا تھا جی جسٹس کین بی سین, اف اٹ کین بی سین اٹ کین بی سین ٹو بی ڈن. اس کے بعد وہ ایمرجنسی لگ گئی اور ویل اس کو چھوڑیں. لیکن سر پروگریسو لگتا تھا, یہ عدل کا نظام ہے, یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ آگے کی سوچ رکھتے ہیں, تنگ نظری کا شکار نہیں ہے, اور یہ جتنے لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے ایک جینیوئن ول ہے اس کو سالو کرنے کی. ڈاکٹر صاحب یہ ایک ایلیویٹڈ فورم ہے سپریم کورٹ, اس کی رجسٹری میں اب 2011 ہے, 63-64 ایئرز ہو گئے اس ملک میں. بڑی ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب آ کے لسانیت کے بنیاد پہ ایویڈنس پیش کرتی ہیں, تہمتیں لگاتی ہیں, ایویڈنس آپ دیکھتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے کہ ایک پروگریسو سوچ کے سامنے جی ہم سندھی, ہم مہاجر, ہم پٹھان. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جہاں تک کہ انگلینڈ جانے سے پہلے تو مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ پنجابی کیا ہوتا ہے, پٹھان کون ہوتا ہے, مہاجر کون ہوتا ہے, کیا چیز ہوتی ہے. لیکن دا ہول سوسائٹی, پورا معاشرہ جو ہے وہ اتنا تعصب کا شکار ہو گیا ہے, اور وہ تعصب ہے. تو ہمیں جو سب سے جو یہ باتیں کی جاتی ہیں نا کہ پاکستان کا حل کیا ہے, تو سب سے جو بنیادی حل پاکستان کے لیے تلاش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعصب سے ہم جان کیسے چھڑائیں گے. اگر یہ تعصب رہے گا تو پاکستان پنپے گا نہیں, پاکستان میں ہمیشہ پرابلم ہوگی. مثلا اگر اکراس دا بورڈ ہم باتیں کر رہے ہیں اور یہ فیکٹر نہیں ہو کسی کے سامنے کہ کون سی زبان بولتا ہے, کیوں یہ چیز ہو رہی ہے, کیوں وہ چیز ہو رہی ہے, بیکاز آف ایتھنیسٹی, تو یہ پاکستان جو ہے اس کی 80% پرابلم حل ہو جائے. اور تعصب جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, سر کے بل کھڑے ہو جائیں, کچھ ہوگا نہیں. لیکن اس کی ایویڈنس آپ کے سامنے جب رکھی جائے, تعصب کی سب سے گھنونی شکل کی آپ کے سامنے رکھی جائے, لوگ کٹ رہے ہیں زبان کے نام پہ, مارے جا رہے ہیں, نمبرز گیم کا حصہ ہو رہے ہیں, جی انہوں نے ہمارے ساتھ مارے, ایک تو یہ ہمارے تمہارے کہ اردو سپیکرز ورسز پشتو, سب ہمارے. لیکن آپ کی جن لوگوں کو آپ ریپرزینٹ کر رہے تھے اور جو سامنے سے ریپرزنٹیشن مل رہی تھی آپ کو, وہ تو ہمارے تمہارے تھا سر, وہ تو سیاسی جماعتیں ایسے ہی نہیں. لیکن میں جس پولیٹیکل پارٹی جس نے مجھے انگیج کیا, میں نے سے بات کی, فرینک بات کی. انہوں نے کہا جی ہاں ایک وقت تو ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے, بالکل کلیئرلی انہوں نے کہا, اور تھے بالکل آپ کے سامنے. لیکن اب ہمارے نزدیک یہ ایک ایشو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے تعصب نہیں کیا. ہم پاکستان میں تعصب کی بنیاد پہ نہیں آئے, ہم ریلیجن کی بنیاد پہ آئے. تعصب کی بنیاد پہ اگر ہمیں آنا ہوتا تو ہم یہاں آتے ہی نہیں, پاکستان کے لیے جد و جہد ہی نہیں کرتے. اور ہمارے لیے یہ کوئی اگزامپلز انہوں نے دیں کہ ان کے 2-3 پختون کارکن تھے, ایک کہیں کا ناظم تھا. وہ ڈاکٹر صاحب ایک ان کا پوسٹر بوائے ہے, وہ ان کو سر دیکھیں, آپ مجھے سیاسی جواب نہیں دینا کیونکہ پھر آپ یو آر ناٹ سپوز ٹو آنسر اٹ. آئی کانٹ آنسر. جو انہوں نے بات بتائی میں وہ بتا رہا ہوں. جو انہوں نے مجھے بات بتائی وہ یہ بتائی کہ ایتھنیسٹی جو ہے وہ ہمارے یہاں ہم ٹالریٹ نہیں, ہمارے یہاں وہ اس کی پالیسی نہیں ہے, اور وہ پالیسی ختم ہوئے اکارڈنگ ٹو دیم کافی زمانہ ہو گیا. اچھا اب یہ پیور انسیڈنس ہے. انسیڈنس یہ ہے کہ MQM مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ تو بن گئی, لیکن ووٹ بینک اس کا ابھی بھی کراچی, ابھی بھی حیدرآباد ہے, مہاجر ہے, اردو سپیکنگ ہے. تو ہمیں جب تک اس ایتھنیسٹی سے ہم باہر نہیں آئیں گے, ہم پاکستان. ڈاکٹر صاحب اگین میں آپ کو اس پارٹی کی ڈیفینس میں نہیں کھڑا کروں, حالانکہ آپ ان کی, آپ جو ساری تعریف کر رہے ہیں اس کا تعریف کہاں کر رہے ہیں, آپ ان کی جو انہوں نے آپ سے بیان کیا ہے, جو آپ نے بلیو کیا ہے, اس لیے آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, اس سے میں مکمل اتفاق میں نہیں ہوں. لیکن اگر میں اس کی دلائل دینا شروع ہوں گا تو آپ کو میں سیاستدان بنا رہا ہوں گا, جو کہ غلط ہے. I can't answer that. وہ پھر آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی. If we move on, اور چیف جسٹس نے نوٹس لیا on the basis of what, زیادہ لوگ مر گئے تھے. یس, زیادہ لوگ مرے. دیکھیے آپ
اگر نیو یارک کی اسٹیٹسٹکس اٹھائیں, شکاگو کی اسٹیٹسٹکس اٹھائیں, یا جتنی بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان کی اسٹیٹسٹکس اٹھائیں, کرائم ہر جگہ ہے. یوٹوپیا تو ہے نہیں, لیکن ایک زمانے میں اگر آپ تو خیر عمر میں مجھ سے کافی چھوٹے ہیں, ایک زمانہ ایسا تھا کہ when we were going to universities تو بات یہی ہوتی تھی کہ یار نیو یارک کے قریب یا نیو یارک کی کسی یونیورسٹی میں نہیں جانا, کیونکہ وہاں مگنگ بڑی ہوتی ہے. وہاں اٹالین مافیا بھی ہے, بلیکس کا بھی مافیا تھا, اور 2-3 جو ریڈ نیکس تھے ان کا مافیا بھی تھا, اور باقاعدہ ان کے نو گو ایریاز تھے. اس میں اگر کوئی پہنچ جائے تو بڑے مظالم ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے بہت سے میرے دوست نیو یارک گئے اور سامنے مگنگ ہوئی, اور کیا کیا ہوا. اور یہ میں کوئی بہت پرانی بات نہیں بتا رہے, کوئی 20-25 سال پرانی, 20 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. وہاں بھی دے گاٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر. اور اس میں کرنا یہ پڑے گا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جہاں کے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کراچی کے ہوں, حیدرآباد کے ہوں, لاڑکانہ کے ہوں, وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اگر آپ رسپانسبلٹی نہیں دیں گے تو پھر ان سے ایکسپیکٹ بھی آپ نہ کریں. مثلا فار ایگزامپل میں ایک بڑی عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں کہ سندھ میں کوٹا سسٹم تو ہے نا جی, ایک اربن کا ہے اور ایک رورل کا ہے, کافی کنٹینشیس بھی ہے. ٹھیک ہے, پنجاب میں نہیں ہے, WFP میں, KPK میں نہیں ہے, بلوچستان میں, کیونکہ وہاں پہ اتنی ایتھنک ڈائیورسٹی نہیں ہے. یہاں ہے نا, یہاں ہے وہ جو بھی ڈائیورسٹی کہیں کیا کہیں. تو یہاں پہ جو ایٹ لیسٹ جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اس کی جو پولیسنگ ہے وہ آپ سٹی وائز کر دیں, کمیونٹی کر دیں, کمیونٹی پولیسنگ. بلکہ یہ ہماری پریئر ہے, اور میں آپ کو کم سے کم انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے اور بہت سی کتابیں دکھا دوں جہاں یہ لکھا ہوا ہے. میں پوری ایگریمنٹ میں ہوں کہ اگر آپ لوکل پولیس کو, لوکل پولیسنگ اس کو پتہ ہے ہائیڈ آؤٹ کا ہے, گیملنگ ڈین کا ہے, کون جو ہے وہ تو ہماری بھی پولیس کو پتہ ہے. اس کو ایک اور بات اس سے آگے پتہ ہے کہ مجھے پھر گھر جانا ہے تو میرا گھر ان کے قریب ہے. اچھا, اب وہ جب لوکل پولیس ہوگی نا تو اس کے لیے یہ پرابلم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو وہیں سے ہے نا. تو وہ جب وہاں سے لوکل پولیسنگ سسٹم ایفیشینٹ ہوگا اور وہ ایک ایک کو آدمی کو بتائے گا کون ہے, کہاں ہے, کیا ہے, اس کے اوپر ہمارے رینجرز ہوں گے. اور رینجرز کے اوپر کم سے کم 2 سال 1.5 سال ہائی کورٹ کا کوئی جج ہو, چیف جسٹس ہو. دیکھیں سپریم کورٹ نے سٹارٹ ہی اس سے کیا ہے. سپریم کورٹ نے 2 ججز کو مانیٹرنگ کے لیے رکھ دیا ہے. عثمانی صاحب ہیں اس میں, اور جمالی صاحب. جسٹس جمالی, جسٹس عثمانی, بڑی ان کی اعلیٰ ریپوٹیشن ہے, بہت آنیسٹ لوگ ہیں, بڑے نیوٹرل لوگ ہیں, اور یہ مانیٹرنگ کریں گے. میرا سجیشن یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے جج کو اس لیے دیا جائے کیونکہ یہ پروونشل لیول پہ کراچی میں ہوتے ہیں, یہ لوگ ٹریول کرتے ہیں. اور میں نے حوالہ بھی دیا تھا, وہ یہی حوالہ دیا تھا کہ یہ 7-8 انسٹنسز دیں جہاں انڈین سپریم کورٹ نے یہ کیا. تو اس سے کوئی جی میں بھول جاؤں گا ورنہ. ہاں جی, ایز اے کراچی آئٹ, ایز اے وکیل نہیں, ایز اے کراچی, ایز اے پرسن ہوز کلائنٹ از دی MQM نہیں. کراچی میں جب قتل و غارت ہو رہی تھی آپ یہیں پہ تھے؟ پارٹلی, کیونکہ نہیں, کیونکہ 20-25 دن میں آئی واز ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, لیکن وہ ARY اور جیو چلتا ہے, وہاں نظر آتا ہے. صحیح. اب وہاں پہ مجھے یہاں پہ تاثر کچھ اس طرح تھا کہ یہ پارٹیز جن میں سے ایک کے آپ ریپرزینٹیو ہیں اور جو شاید معصوم ہو, جو کہ معصوم ہے جب تک کہ انٹل پروون گلٹی, ساری پارٹیز معصوم ہیں, ساری معصوم. لگ اس طرح رہا تھا کہ ایک نمبرز گیم ہے, آپ کے 10 مرے ہم آپ کے 10 ماریں گے, ہمارے 10 مرے ہم آپ کے 15 ماریں گے. تو اس نمبرز گیم میں آپ نے بہت سارے بین الاقوامی انسٹنسز کا حوالہ دیا. کوسوو لبریشن آرمی کا حوالہ میرے سر میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے کہ بھائی ایک نمبر ہے جس پہ نیٹو آئے گی, اس نمبر کو اچیو کرنے کے لیے اپنے لوگ مارو, جو کہ KLA نے کیا تھا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں نے اپنے لوگ مارے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی جان کو محض ایک نمبر اس طرح بن گئی تھی کہ جی 50 پہ رحمان ملک آتا ہے, 100 پہ دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ جاگتا ہے, تو کوئی نمبر ہوگا جس پہ فوج آتی ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شیئر کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ڈیزائن کے تھرو کیا جا رہا تھا, مطلب کہ کوئی پلاننگ تھی یا ڈیزائن تھا. میں کیونکہ
آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جیسے کٹی پہاڑی ہے، ایک جگہ ہے نارتھ ناز آباد میں کے آگے، وہاں پہاڑی ہے، پہاڑی کو کاٹ کے ایک راستہ بنایا ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کوئی کراچی میں اگر آپ 40-50 جگہ پکٹس لگا دیں رینجرز کے، تو یہ کلنگ جو ہے 90% ریڈیوس ہو جائیں گی. دیکھیے زیادہ تر اس کلنگ میں کون مرا ہے؟ زیادہ تر اس کلنگ میں پولیٹیکل پارٹی کے لوگ نہیں مرے، زیادہ تر اس کلنگ میں کامن مین مرا ہے. اچھا، اس کی اگر آپ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ایتھنک، لیکن اگر آپ اس کی ایتھنیسٹی چیک کریں تو اس کے بھی فگرز آپ کے سامنے ہیں کہ کون سے ایتھنک ڈینومینیشن کے لوگ سب سے زیادہ مرے ہیں. تمام، اگر ایک بھی پٹھان یا پختون مرا ہے یا کوئی پنجابی مرا ہے، آئی کنڈیم دیٹ ود دا باٹم آف مائی ہارٹ، کیونکہ کسی ایک کا بھی خون جو ہے نا وہ اٹ از ناٹ ٹالریبل ایٹ آل. ناحق خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، خون ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کا ہو، کوئی بولنے والا. تو پھر ہم اسی ڈیبیٹ پہ آتے ہیں آپ کی والی پہ، تعصب کو کیسے ختم کیا جائے. اگر زبان کی بنیاد پر اتنا زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈال دیا گیا ہے، اتنا زیادہ ڈال دیا گیا ہے، ہم تو کمپلینٹ کرتے تھے کہ جی جب انگلینڈ میں امریکہ میں جاب لینے جاتے ہیں تو کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں جابز نہیں ملتی. وہ تو بہت بہتر ہے، کم سے کم وہ مارتے تو نہیں ہیں. وہاں تو ان کے اسکن ہیڈز اور ریڈ نیکس، ہمارے زمانے میں اسکن ہیڈز ہوتے تھے، وہ مارا کرتے تھے پاکستانیوں کو، یو پیکی کر کے مارا کرتے تھے. آپ کے زمانے میں تھوڑی اصطلاح چینج ہو گئی، ان کو ریڈ نیکس کہتے ہیں انگلینڈ میں بھی. نہیں، انگلینڈ میں اسکن ہیڈز ہی ہوتے ہیں اور وہ ابھی بھی مارتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو پاپولیشن ہے ان کے اسکن ہیڈز بہت کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کم بھی ہو گئی ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ لنڈن کے ہیں یا وہ اسکاٹ لینڈ کے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہو سکتے ہیں. وائٹ سپریمیسسٹ ہیں جس طرح ہمارے یہاں براؤن سپریمیسسٹ ہیں بہت سارے. تو اب اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے میڈیا کو رول پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ انسانوں کے، پاکستانیوں کے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے. نسیم صاحب، یہاں میں آپ سے اگر ڈس ایگری کرتے ہوئے کہوں کہ تعصب کے اندر کلیئر کرنے کا رول میڈیا پلے نہیں کر سکتی، کیونکہ جس کے سر میں تعصب ہے وہ اس کو بہت معصوم چیزوں سے بھی ایگریویٹ کر لیتا ہے کہ بھائی یہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، بھائی یہ تو کراچی میں بیٹھے ہیں، بھائی یہ تو لاہور میں بیٹھے ہیں. یہ نہیں کرے نا، لیکن یہ تو عام آدمی ڈسائفر کر رہا ہے نا اس طرح. اگر میڈیا جو ہے، مثلا فار ایگزامپل آپ مجھے ایک کوئی پروگرام کا نام بتائیے، ہو سکتا ہے ہو میں نے نہیں دیکھا ہو، لیکن بتائیے کہ جہاں ایک یہ ڈسکشن ہوا ہو کہ پاکستان میں تعصب نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایک پروگرام بتا دیجیے کسی چینل کا. سر میجورٹی ویو یہی ہوتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ آؤٹ آف ٹچ ہوتی ہے. نہیں، ایک منٹ، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو اس پہ ایگری کرتے ہیں. وی آل ایگری کہ تعصب نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے ایسے لوگوں میں انٹر میریجز بھی ہیں اور سارا کچھ ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کتنے ایسے میڈیا کے پروگرامز ہوئے ہیں جنہوں نے بٹھا کے، جس کا ٹاپک ہو، ٹائٹل ہو، نو تعصب، تعصب حرام ہے. تعصب تو حرام ہے، یہ تو اسلام کے خلاف ہے. اگر جو اس پہ بلیو کرتا ہے، جو آدمی جس کی ایمفسس اسلام نہیں ہے اور جنرل ہیومن رائٹس ہیں، یہ اس کے حساب سے بھی غلط ہے. تو کتنے ایسے پروگرام ہوں؟ ایک بھی نہیں. سر میرے خیال میں اگر ان ڈیفینس کہوں، جو بڑے صوبے کے لوگ ہیں نا پنجاب کے، ان کی یہی سٹانس ہوتی ہے کہ پاکستانی ہیں ہم سب. اور وہ میرے خیال سے اس لیے ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے، پی ایم ایل این کے سب لوگوں کی، پی ایم ایل کیو کے سب لوگوں کی، شیخ رشید صاحب کی، جتنے بھی پنجاب کے سیاستدان ہیں ان کا یہی لائن ہوتی ہے. اب اس کا جواب یہ آتا ہے کہ بھائی اس لیے یہ لائن ہے، اس لیے آپ بڑے ہیں، آپ سائز میں بڑے ہیں، آپ نے ڈسکرمنیشن دیکھی نہیں ہے، اس لیے جو بھی وجوہات ہیں. لیکن آپ اگر کراچی سے باہر اگر ٹریول کریں، بلوچ تو بالکل ہی آپ سے ناراض ہے. این ڈبلیو ایف پی کی الگ پرابلم سیٹ ہے. بلوچ کس سے ناراض ہے؟ اسٹیٹ سے ناراض ہے. اسٹیٹ سے ناراض، جی ٹھیک. لیکن پنجاب کے اندر اگر آپ جائیں تو نہ ان کو، میرے خیال سے وہاں سے تھوڑی پروگریسو باتیں آتی ہیں اس معاملے میں میری نظر میں. اور وہ شاید اس لیے آتی ہے اس لیے ان کو ایکسپیرینس نہ ہو ڈسکرمنیشن کا. شاید ڈسکرمنیشن جو ہے وہ اب کیونکہ اوورویلمنگلی ایک ریس کے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں. ہم اس پہ اگر گفتگو آگے بڑھائیں آفٹر بریک. وسیم صاحب ہم ایک بریک لیتے ہیں. ویوز آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائیں. بیک ود یو آفٹر بریک ود ڈاکٹر فاروق نسیم.